الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ دروس لغت العربیہ اس کے 2 حصے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مکمل کر چکے ہیں، اور آج اس نشست میں اس کے تیسرے حصے سے ہم آغاز کریں گے۔ پہلا لیسن ہے، اور جیسے میں پہلے 2 حصوں میں بھی متعدد بار یہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ محترم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ان کتابوں کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑے لاجیکل وے میں، بالکل جیسے ایک انسان زبان سیکھنا شروع کرتا ہے اسی انداز سے اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں۔ بک 1 کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو ظاہر ہے وہ اسم سے شروع کی تھی ہم نے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ بک 2 میں بھی جب ہم آئے تو درمیان میں آ کر پھر ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ استاد جی میں تو ہوم ورک نہیں کر سکا۔ تو پوچھا استاد نے کیوں نہیں کر سکے؟ تو اس نے کہا جی اس لیے نہیں کر سکا کہ مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آئی، جواب کیا لکھتا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اب تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ صرف میں ہی نہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر وہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی صرف لڑکوں کی بات نہیں ہے، میری بہنیں اس سے سینئر بیچ میں ہیں، میں نے ان سے پوچھا ان میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے تو اب تک یہی نہیں پتہ چلا کہ مرفوع کیا ہوتا ہے، منصوب کیا ہوتا ہے، مجرور کیا ہوتا ہے۔ اور وہ استاد پھر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ریویژن شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ آپ انڈو پاک کی ہماری خاص طور پہ یہاں کی لکھی ہوئی کتابیں جب دیکھیں گے تو آج آپ کے سامنے وہ آ جائے گا، یعنی وہ جو چیز ڈے 1 پہ ہمارے ہاں یہاں پڑھا دی جاتی ہے وہ یہ بک 3 کے آغاز میں پہلے لیسن میں لائیں گے۔ اور اکثر میں نے دیکھا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جب بک 3 کا یہ لیسن 1 شروع کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر بھی حالانکہ 2 کتابیں پڑھ چکے ہیں پھر بھی کنفیوژن کا شکار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آج کوئی نئی چیز شاید ہم پڑھنے آ گئے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، البتہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں دونوں کتابوں میں ان کو اب ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ ہمارے سامنے لائیں گے، اور ترتیب آپ کے سامنے آج میں بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ کہ اب نوٹ کریں کہ ہم نے شروع کی تھا اسم سے، تو آپ کو یاد ہوگا اسم کو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، یعنی ایک تو ہم نے معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں پڑھی تھی، اس کو میں یاد رکھتا ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اور معرفہ کی کوئی 7 قسمیں اگرچہ ہم نے وہ ساری پڑھ لی لیکن ہم نے کہیں پہلے دن یا کسی بھی دن ہم نے اب تک اکٹھی 7 کی 7 قسمیں لکھ کر یہ نہیں کہا کہ جی یہ سارے معرفہ ہوں گے۔ ہم نے ایک موٹی سی پہچان پڑھی تھی اسم کی کہ اسم الف لام سے شروع ہوگا یا ڈیفینٹ ناؤن ہوگا تو معرفہ ہے، اور اگر وہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے جیسے کتابن ہے، قلمن ہے تو وہ نکرہ ہے۔ پھر ہم نے کہا جی کہ اسم جو ہے یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، اور جب ہم نے حاذا کہا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ حاذا جو ہے یہ مبنی ہے، جبکہ محمدن جو ہے محمدن، 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 آپ کو یاد ہے ہم نے 3 کلمے لکھے تھے اس وقت، ہم نے کہا تھا محمدن رسول اللہ،
پھر ہم نے کہا تھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور تیسرا ہم نے لکھا تھا اللہم صلی علی محمدن. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم جو ہے کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی یہ دن ہو جاتا ہے. گویا یہ اسم جو ہے اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے. حاضہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے اپنی ہی ایک مثال رکھی تھی کہ حاضہ اس طریقے سے ہے کہ اس کی لوکیشن بتائے گی کہ یہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ جگہ نارمل حالات میں مرفوع کی تھی یا منصوب کی تھی یا مجرور کی تھی. تو اکارڈنگلی ہم ڈیفائن کریں گے کہ اب حاضہ جو ہے وہ مرفوع کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، منصوب کی حالت میں کھڑا ہوا ہے یا مجرور کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. میں دوبارہ وہ مثال ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب میں صبح آفس کے لیے نکلتا ہوں تو میرا لباس یہی ہوتا ہے، میں شلوار قمیض میں نکلتا ہوں. میرے ساتھ اسی سٹاپ سے ایک صاحب اور جاتے ہیں جو پینٹ کوٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اب اس کی پینٹ شرٹ کی حالت کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آفس کو جا رہا ہے، اپنی وین کا انتظار کر رہا ہے. وہی لڑکا جب شام کو ٹریک سوٹ میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ اب منصوب حالت میں ہے کیونکہ یہ اب گراؤنڈ کو جا رہا ہے کھیلنے کے لیے. اور جب وہ نائٹ گاؤن میں نظر آتا ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اب سلیپنگ موڈ میں ہے، اب سونے کی تیاری کر رہا ہے. اسی سٹاپ پہ جب کوئی مجھے کھڑا دیکھتا ہے میں شلوار قمیض میں کھڑا ہوتا ہوں، جب مجھے گراؤنڈ میں دیکھتا ہے تو میں شلوار قمیض میں نظر آتا ہوں، اور جب مجھے کوئی بستر کے قریب منڈلاتے دیکھتا ہے تو میں پھر بھی شلوار قمیض میں ہوتا ہوں. اب یہ حالت بتا رہی ہے سب میں کہ یہ کیونکہ اس کے ساتھ پینٹ کوٹ والے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا اس کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ حاضہ ہے، یہ دفتر کو جا رہا ہے. اگر وہی شلوار قمیض میں گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کھیلنے کے لیے اگرچہ اسی حالت میں ہے، حاضہ کی حالت میں ہے. اور اگر وہ بیڈ روم میں ہے تو اسی حاضہ کی حالت میں ہے لیکن وہ اب مجرور حالت میں گویا کہ جا رہا ہے. تو یہ مبنی اسم ہے. تو ہم نے دو انداز سے اس کو ڈیفائن کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے نمبر ایک یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے. نمبر دو اسم جو ہیں ان جنرل تمام کے تمام اسم معرب ہوتے ہیں، اور اس میں ایکسیپشنز جو ہے وہ مبنی کی آئے گی. اس وقت ہم مبنی پہ ابھی بات تھوڑی دیر ٹھہر کے کریں گے. اسم جو ہے ہم نے کہا کہ معرب ہوتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ all nouns are declinable. اسم سب کے سب معرب ہوتے ہیں. معرب ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں. وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اسم مرفوع ہوگا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو میں یہاں لکھتا ہوں. یہ دو جملے ہم لکھے تھے، اللہ اور محمدن. تو اللہ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اور محمدن یہ بھی مرفوع ہے. گویا مرفوع کی ایک علامت ہمارے سامنے آئی، وہ ہے ضمہ. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. پھر آپ نے کہا، اور یہاں آپ نے کہا تھا محمدن. یہ کون سی علامت ہے؟ منصوب کی علامت کیا ہے؟ یہ فتح. ایک فتح ہو یا دو فتح ہو یہ منصوب کی علامت ہے. اور مجرور کی کسرہ. اللہ ہی مجرور، محمدن مجرور. وہ مرفوع کی علامت ضمہ، منصوب کی علامت فتح، مجرور کی علامت کسرہ. اب یہ جو سائن ہے ضمہ، فتح اور کسرہ، یہ اس کے بنیادی سائن کہلاتے ہیں، بنیادی علامات ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سائنس. مرفوع، منصوب، مجرور کے یہ پرائمری سائن ہے، یہ بنیادی علامت یہ ہے. اچھا، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ بیسیکلی مرفوع، منصوب، مجرور سے جملے کے اندر وہ ناؤن کر کیا رہا ہے، اس حالت کا آپ کو پتہ چلتا ہے نا. یعنی آپ نے کہا جی
قتل داود جالوتا. یہ داود مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ مرفوع ہے. جالوتا منصوب ہے. اب اگر یہ آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے بیسیکلی وہ اس ناؤن کے رول کو طے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ناؤن اس جملے کے اندر فاعل کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے, مفعول کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے, یا کیا حیثیت ہے اس کی. تو آپ نے کہا یہ فاعل جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا الطالب جدید, تو الطالب مبتدا ہے, جدید خبر ہے. الطالب مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ جدید یہ بھی مرفوع. تو جملہ اسمیہ میں آپ نے یہ کہا کہ جی مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا اور خبر اگر ون ورڈ ہوگی تو نکرہ بھی ہوگی اور مرفوع بھی ہوگی. تو گویا یہ تو اس کے پرائمری سائن تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک آیت پڑھی تھی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. باقی آیت آگے چل رہی ہے. انا کیا کرتا ہے؟ یہ اسم کو منسوب کرتا ہے, یہ اسم کو اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے. المسلمین منسوب ہے کہ نہیں ہے؟ منسوب ہے, لیکن آپ کو یہ مسلمین منسوب ہے, آپ نے کہا یا کے ساتھ. مسلمات ہی منسوب ہے کہ نہیں ہے؟ منسوب بالالف نہیں, منسوب الف. کیوں بالالف کیسے؟ الف کے ساتھ تو مثنیٰ منسوب ہوتا ہے نا صرف. اب مثنیٰ بھی الف کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا, مرفوع ہوتا ہے الف کے ساتھ. یہ منسوب ہے کسرہ کے ساتھ. ہم نے کہیں اب تک یہ اگرچہ پڑھتے رہے لیکن ہم نے اس طرح کیٹیگورک کہا نہیں تھا اس کو. آج نظر آ رہا ہے کہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس کا منسوب کس سے آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. تو کسرہ اصل میں تو پرائمری سائن کس کا تھا؟ مجرور کا تھا. اسی طریقے سے مسلمین جمع مذکر سالم ہے, جمع مذکر سالم ہے تو یا کے ساتھ منسوب ہوا. یا بھی گویا اس کا پرائمری سائن نہیں تھا. تو اب ہم دیکھیں گے اس میں یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ, یہ منصوب ہے کسرہ کے ساتھ, یہ مجرور ہے منصوب ہے فتح کے ساتھ اور مجرور ہے کسرہ کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں العلامات الاصلیۃ, اور یہ علامات کہتی ہیں العلامات الفرعیۃ. سیکنڈری سائنس میں, سیکنڈری سائنس میں جمع مؤنث سالم. دیکھیے جمع مؤنث کیا ہے؟ مسلمۃ واحد ہے, مسلمات مسلماتن اور مسلماتن. واحد جمع, اور جمع ہے پراپر مرفوع رفع کے سائن کے ساتھ ضمہ کے ساتھ. مجرور ہے پراپر کسرہ کے سائن کے ساتھ. منصوب کیسے ہوئی؟ کسرہ کے ساتھ, کسرہ کے ساتھ. تو پہلی چیز جمع مؤنث سالم میں اسم کسرہ کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کیا ہے؟
कसरा कसरा। आप कहते हैं रायतु अस्सयाराती, तो राई क्या है? फेल फेल, तू फाइल फाइल, अस्सयाराती मफूलन बिही मफूलन बिही मंसूब बिलकसर कसरा बिल कसरती। तो कसरा इसका सेकेंडरी साइन है, प्राइमरी साइन नहीं था इसका। प्राइमरी साइन मंसूब का ये है फतह, लेकिन सेकेंडरी साइन क्या है? कसरा। खरजन नासु मिन सय्यारती, लोग उतरे गाड़ियों से। खरजन नासु मिनस सय्याराती, ये देखिए सय्याराती ये भी कसरा है, लेकिन ये मजरूर है क्योंकि मिन के बाद आ रहा है। मजरूर तो है ये अपने प्राइमरी साइन के साथ, लेकिन यहां ये मंसूब प्राइमरी के साथ नहीं हुआ, मंसूब ये कसरा के साथ हुआ, जो इसका सेकेंडरी साइन है, अलामतुल फरइया है ये इसकी। इसी तरीके से आप देखें, इस सब में हमने एक देखा था ममनू मिनस सर्फ, अल ममनू मिनस सर्फी। ममनू मिनस सर्फ में मरफूत होता है दम्मा के साथ ही, मंसूब भी होता है फतह के साथ, लेकिन ये मजरूर भी फतह के साथ ही होता है। यानी उमरु, उमरा, उमरा मरफू मंसूब मजरूर, मजरूर बिल कसर बिल फतह। क्यों? क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है, लिहाजा ममनू मिन सर्फ में मजरूर, ये मजरूर के लिए सेकेंडरी साइन के साथ होगा, प्राइमरी साइन के साथ नहीं होगा। आप कहते हैं हाजा किताबु उमरा। अब देखिए हाजा क्या है? मुब्तदा, किताबु उसकी खबर, और किताबु उमरा मुजाफ मुजाफिले, तो मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है, तो हम क्या कहेंगे? उमरा मजरूर है बिल फतहती। क्यों? लिअन्नहु अल ममनू मिन सर्फ। तो यहां पे ये मजरूर की ये सेकेंडरी साइन है, सेकेंडरी साइन। आप कहते हैं सअलतु इला उमरा, ये भी मजरूर है, इला के बाद आ रहा है, ये भी मजरूर बिल फतह है, क्योंकि ये इसका मजरूर का सेकेंडरी साइन है, प्राइमरी साइन नहीं है। ये भी ये मजरूर होते हैं फतह के साथ। ज़हबतु इला उमरा, आप कहते हैं सअलतु उमरा। ये देखें, साल फेल, तो फाइल, उमरा मफूलन भी, मफूलन भी प्रॉपर अपने प्राइमरी साइन के साथ मंसूब है। लेकिन ये दोनों मिसालें जो थी, ज़हाब तो इला उमरा, उमरा मजरूर है यहां पर, हाजा किताब उमरा मुजाफिले मजरूर होता है, ये दोनों मजरूर हैं अपने सेकेंडरी साइन के साथ, प्राइमरी साइन के साथ नहीं है। तो हमने अब तक ये देखा कि प्राइमरी साइन मरफू का ज़म्मा, मंसूब का फतह, मजरूर का कसरा। जमा मुअन्नस सालिम में सेकेंडरी साइन यूज होता है मंसूब के लिए, और ममनू मिन सर्फ में मजरूर के लिए फतह सेकेंडरी साइन के तौर पे यूज होता है।